مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے جمع کیا یہاں پہ۔ اگر ہم لوگ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، قبر کے بعد کیا احوال گزرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو ہم سے زیادہ نیک پھر دنیا میں کوئی ہوگا نہیں۔ لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے آپ کو چھپا دیا اس نے، لیکن اپنے ہونے کی اتنی علامتیں، اتنے ثبوت، اتنے سارے شواہد، ایویڈنس اس نے رکھ دیے کہ جو بھی ان ثبوتوں کو دیکھے گا تو وہ خدا کے ہونے کا انکار نہیں کر سکے گا، اتنے رکھ دیے اس نے۔ پھر اس نے اپنے ہونے کو بھی ثابت کیا کہ میں ہوں، پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرا علم کامل ہے، پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ میرا بندوں سے کنیکشن ہے، بنا کے چھوڑ کے بھول نہیں گیا میں۔ دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کیا چاہتا ہے، خدا نے بس کائنات کو بنا دیا، ایک قانون کے تحت بنایا اس نے، جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، بس بنا کے اس قانون میں اس نے جکڑ دیا اس کو، اب خود بخود ہوئے چلے جا رہا ہے سب کچھ۔ بھائی وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، ہمیں کیا پتا کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، ان پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان پیغمبروں کا انکار کر دیا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ان کو ہمیں بتانے کے لیے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا، سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ لوگوں نے طعنے دیے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے طعنے دینا شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے تیرے پاس نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تجھ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ زمین کا مالک تو نہیں ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، لہذا لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تجھ سے یہ حکومت چھین لے گا۔ فرعون نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ تو الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، آپ کو تو میں نے پالا ہے بچپن میں اپنے محل میں، اور ایک طویل عرصہ آپ نے ہمارے محل میں گزار دیا، وقتلت نفسا، ایک انسانی جان کا آپ سے قتل بھی ہو گیا تھا غلطی سے، آپ چلے گئے، آپ تو موسٹ وانٹڈ تھے، اب آپ آئے ہو مجھی کو سمجھانے کے لیے، وہی ہے نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا، اچھا مجھی کو سمجھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء کی دعوت میں بہت صاف ستھری ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، اس میں لفاظی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تو نے مجھے اپنے محل میں پالا ہے، بڑا کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جان کر میں نے قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے نبوت دے دی، اور تو جو یہ احسان جتلا رہا ہے کہ محل میں پال کے بڑا کیا، تو یہ بھی تو ذکر کر کہ میری قوم کو جو تو بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا ہے، اور میری قوم کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، تو ان احسانات کے لسٹ میں یہ تھوڑا سا ظلم بھی ایڈ کر لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گویا میں تیرے محل میں پلنے پر مجبور کیوں ہوا تھا، میری ماں اگر مجھے گود خود پالتی تو نے تو آگے ذبح کر دینا تھا، یہی تھا نا، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو فرعون ذبح کر دیا کرتا تھا،
تو میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈالا وہ تیرے ظلم سے بچنے کے لیے، وہ تیرے محل میں آ گیا، میں تو نے پال دیا، مجھے محل میں رکھ لیا. تو ان سب باتوں سے کیا لینا دینا بھائی؟ میں تو اس کے تیرے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو فرعون نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور وہی دلائل دیے. لوگوں سے کہا انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میں زیادہ مضبوط آدمی ہوں یا یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے، غریب اور مسکین ہے، اور مجھے اتنی دولت، اتنی شہرت، میری حکومت. تو فرعون نے بھی پیغمبر کا انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، قوم صالح نے بھی انکار کیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا. کچھ لوگ ایمان لاتے بھی رہے، سب نے انکار نہیں کیا، بہت سے ایمان بھی لے کر آئے. حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو 13 سال چند لوگوں کے سوا انکار ہی ہوتا رہا. سب میں جو کامن چیز تھی نا پیغمبروں کے انکار میں، جو کامن چیز تھی وہ کیا تھی؟ کہ خدا نے آپ کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ آپ میں کیا خاص بات ہے جو اتنے سارے لوگوں میں اللہ کو آپ ملے؟ تو جواب میں پیغمبروں نے معجزے دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہو؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، سانپ بن گئی، اور ہاتھ کو گریبان میں ڈالا، نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. فرعون نے کہا میجک، کیونکہ میجک شو میں وہ یہ چیزیں پہلے سے دیکھتے رہتے تھے. میجک ہے، میجک میں ایسا ہوتا ہے، آنکھوں میں مسمرزم کر دیا جاتا ہے. اور ہم نہیں دیکھا وہ، آپ لوگ کراچی میں ممتاز بیگم دیکھی کسی نے؟ ابھی زندہ ہے یا انتقال ہو گیا؟ انتقال کے بعد کیا نکلی؟ وہ لومڑی تھی یا؟ بہرحال تو اب کتنا عجیب ہے نا، پیچھے لومڑی کا دھڑ اور اوپر عورت کا سر. تو یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے، کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ. تو فرعون نے سمپلی کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے میجک ہے. تو اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے، جیسے اللہ کے ذمے ہے اپنے وجود کو ثابت کرے، ہے نا ہی کہ میں ہوں. تو اللہ کہتے ہیں میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کائنات اور اپنے آپ میں غور کر لو، اس سے یہ ہو نہیں سکتا یہ سب خود بخود ہوا ہو. وفی انفسکم، کائنات کی وسعتوں میں غور کرنے کے لیے ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ سورج کے قریب پہنچے ہوئے آج کل، وہ آپ کے لنک میں نہیں آئیں گے، وہ آپ سے رابطے میں نہیں آئیں گے. وہ ہمیں وہاں سے رپورٹیں بھیجتے رہیں گے، اتنی کہکشائیں اور دریافت ہو گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی، اتنی لاکھوں سورج کے برابر ایک ایک ستارہ، اور اتنی انرجی اس میں، تو اتنا کچھ وہ ہمیں رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے. اللہ کہے گا اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وفی انفسکم، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ میں غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے بنانے، یہ خود نہیں ہو سکتا. صرف ایک آنکھ پہ غور کر لو نا، آنکھ، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم یہ ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتی. وہ پہلی اکائی کون سی تھی جس نے ایوالو ہو کے آنکھ بننا تھا؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ خدا کے وجود کے انکار کی اس سے بھونڈی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم ایوالوشن پہ ڈال دیں سب کچھ، کہ ارتقاء پہ ڈال دیں کہ یہ یوں ہوا تھا. نہیں ہو سکتا، امپاسبل. کل ایک جاپان کے دوست ہیں میرے، جاپنیز ہی ہیں، مسلم، ان کے والدین مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ بائی بورن جاپانی ہیں. تو وہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں وہ جاپان کا کوئی سائنٹسٹ ہے، اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زمین یہ پوری کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے، تو یہ جاپان کے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی مذہبی اسکالر کی بات نہیں ہے، وہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات ہے. کہتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کہیں کباڑ پڑا ہوا ہو، اس میں لوہا، کچرا، تانبا، پیتل سب کچھ، اور دھماکے سے پھٹے اور جہاز بن جائے وہ. ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ہیں امکان تو ہے، فی نفسی ہی ممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہے ایسا خوبصورت دھماکہ ہوا ہو، لیکن کہتے ہیں پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں عقلی طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں
عقلاً، اب گاڑی اصطلاح میں استعمال کروں گا آپ ڈر جائیں گے نا. کہتے ہیں عقلاً ممکن ہے، عادتاً ممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عقل کہتی ہے مے بی، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی، جیسے اگر آپ کے پاکستان میں الیکشن ہو گئے شفاف، عقلاً تو ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے بہت کچھ ہو، لیکن جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ہنسے گا، بولے گا یار یہ کون سا لطیفہ، احرام میں تو جھوٹ نہیں بولو، وہ یہ کہے گا نا، احرام میں تو کم از کم جھوٹ مت بولو. اس لیے میں ٹینشن نہیں لیتا الیکشن میں، جب کرپشن ہوتی ہے میں سب ٹینشن میں آتے ہیں، میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں یہ کام تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، فرسٹ ٹائم ہوا ہو تو کچھ، جیسے پہلی شادی پہ کوئی ٹینشن، استغفر اللہ یار خواتین ناراض تو وہ پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. وہ یہاں حج سیکھنے کے لیے آئی ہیں اور اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، ٹینشن آپ کو بھی دیں گی اور پھر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ کچرے سے دھماکہ ہو کے، یعنی اس کی میں اپنے الفاظ میں، اس نے پھر مجھے لنک بھی، میں نے کہا اس سائنسدان کو ہے جیپنیز زبان میں کنگ پونگ کر کے، اس کا سمجھنا اس دھماکے سے جہاز بننے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس کا جو سمجھنا ہے نا، جہاز بننا آسان ہے، لیکن اس جیپنیز کی بات کو وہ تو اس نے ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتایا نا. تو میں نے کہا اس کا لنک بھیجو مجھے. یہ حقیقت ہے اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. بھائی یہ آنکھ کیسے بن گئی ایوالو ہو کے، کیسے اس میں پتلی فٹ ہو گئی، لینسز اس کے اتنے خوبصورت طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے اور 2 کیمرے فٹ ہو گئے، اور دونوں کے لینسز میں ورنیئر کیلیپر استعمال ہوا ہے کہ 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ نہ ہو. تھوڑا سا فاصلہ بڑا یا کم ہو گیا ہمیں 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جن کی ایک شادی ہے نا وہ اس طرح سے بھی 2 کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے لینسز کی سیٹنگ کو چینج کر لیں، 1 کی 2 نظر آئیں گی، لیکن ہوں گی سیم، وہ ہوں گی سیم. یہ ایک آسان پیکج ہے. وہ چائنا والے کے بارے میں مشہور ہے نا، دوسری شادی اس لیے نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ دوسری بھی پہلی جیسی ہی ہوگی بالکل. ہم 2013 میں جب حج کے لیے آئے نا، تو 2025 کا حج ہے نا، تو 2013 میں جب حج کے لیے آئے تو انڈونیشین لوگ بھی سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے کیا، اتنے سارے لوگ. پاکستان اور انڈیا میں تو بالکل ایک دوسرے کے، بہت، ہر شخص کا رنگ الگ، کلچر الگ. کلچر کا مطلب یہ کہ جو زبان ہے یا روایات ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. خیر، تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تو کائنات بنائی. خلق اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہ فرماتے اس کائنات میں غور کرو گے تمہیں اللہ کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ بنانے والا بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس کا علم بھی کامل ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. نالج کے بغیر اور پاور کے بغیر یہ سب کچھ تھا نہیں، ممکن نہیں تھا. زندگی پیدا کر دی. خلق الموت والحیات، جس زندگی کو اب تک سائنس ایکسپلین نہیں کر پائی ہے کہ زندگی ہے کیا، ایکسپلین نہیں کر پائی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم مانتے ہیں یہ زندگی کیا ہے بھائی. وہی مردہ جب مرا ہوا ہوتا ہے سب کچھ وہی ہے اس کی باڈی میں تو، لیکن حیات نہیں ہے. اور وہی سو رہا ہوتا ہے تو حیات ہے، زندگی ہے اس کے اندر. تو اللہ نے اللہ کے ذمہ 2 کام، ایک اپنا وجود ثابت کرے. وہ کس سے ثابت کیا؟ کائنات سے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی عجیب مینجمنٹ ہے اس کائنات میں نا. آپ دیکھیں ایک آدمی خربوزے کا بیج زمین میں ڈالتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ بیل نکلتی ہے. کچھ وقت کے بعد پتے نکلتے ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں. یہ پھول کیوں نکل رہے ہیں؟ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تتلیاں اور پھول کا ریلیشن پھل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. تتلیوں کو خواب میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھیں گی تو اس سے خربوزہ پیدا ہوگا. وہ نر مادہ پھولوں کو ملاپ کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں.
कीड़े मकोड़े बन रहे होते हैं. अब तो ऐसी ऐसी तहकीकात आ रही हैं, इंसानी अकल हैरान हो जाती है कि पौधों, ये परिंदे किस तरह पूरी दुनिया में गार्डनिंग का जरिया है. हम हैरान होते थे ना, ये पूरी दुनिया में बीज किसने जाके लगाए हैं भाई, ये इतने दरख्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, परिंदे ये काम कर रहे हैं, उनकी बीटों के से बीज पूरी दुनिया में, यानी पूरी कायनात आपस में लिंक है, कनेक्शन है इनका आपस में. अगर ये इवॉल्व होते भाई, इनका इतना खानदानी आपस में कनेक्शन ना होता. हर चीज एक नई चीज बन के आ रही होती है और उसका दूसरे से कोई लिंक ही नहीं होता. मगरमच्छ को आपने देखा होगा, जब खाता है ना तो दांतों में जो उसके गोश्त फंस जाता है. हम तो टूथपिक यूज करते हैं, मगरमच्छ हाथ को लेके कैसे जाएगा दांतों तक, मुंह खोल के बैठ जाता है. छोटे छोटे परिंदे आते हैं, उसके दांतों में बैठ के रेशा निकाल रहे होते हैं. वो चाहे यूं करके एक लोगों यूं पिचके और अंदर. जानवरों में हमें एक लिंक नजर आता है. मैंने एक जगह बयान किया था, एक मजमून पढ़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया में उसकी तस्दीक भी हुई मुझे. ऑस्ट्रेलिया में खरगोश के नाम से, कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे, इनको कुछ हुआ मसला, अंग्रेज तजर्बे तो करते रहते हैं, यहां से खरगोश ले गए. भाई वो खरगोशों की जो नस्ल फैली है, इतनी फैली, उन्होंने खेत के खेत तबाह कर दिए, बंदूकें लेके शिकार करते, नहीं भाई फैलती जा रही थी. वो हैरान हो गए, यार ये हो क्या रहा है. वो फिर सुरंगे बना बना के निकलते खरगोश, बाड़ें लगाते, फसलें तबाह होना शुरू हो गई. बिल आखिर वो जहर वहर बना के उनको ऐसा खत्म किया उन्होंने. एक खरगोश भी उन्होंने कहा जिंदा है ना, उसको भी मारना है, नस्ल खत्म कर दी. माहिरीन उनके बैठ गए, ये हो क्या रहा है भाई, खरगोश तो पूरी दुनिया में है. भाई पूरी दुनिया में खरगोश है, लेकिन उसकी नस्ल को कंट्रोल करने वाले उसी जंगल में जानवर भी होते हैं, जो उसकी ग्रोथ रेशो को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा एफोर्ड जंगल नहीं कर पाएगा. तो पूरी कायनात में ना एक जबरदस्त किस्म का रब्त है. एक एथियस्ट है, मुल्हिद है, मुझे बहुत उल्टी सीधी वीडियोस भेजता था अपनी खुदा के इंकार पर. मैंने उसको जंगल की एक वीडियो भेजी, मुर्गी अपने चूजों के लिए चील से लड़ रही है या उकाब से लड़ रही है. मुर्गी बहुत कमजोर जानवर है, कैसे लड़ रही है अपने से ज्यादा ताकत. मैंने कहा ये इसके इतनी छोटी सी खोपड़ी में जो मां की ऐसी ममता कि अपने बच्चों के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ रही है, जबकि इसके बच्चों ने ना इसको कमा के देना है, ना इसके बच्चों ने बुढ़ापे में इसका सहारा बनना है. थोड़ा सा बड़े हुए और टाटा करके निकल गए. तो ये कौन है भाई जिसने ऐसे सॉफ्टवेयर इसकी खोपड़ी में इंस्टॉल कर दिए? नस्ल को बका के लिए, बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर डाल दिए. ये ऑटोमेटिकली, यार हार्डवेयर खुद ब खुद बन सकता है, अगर धमाके से जहाज भी बन जाए, सॉफ्टवेयर कैसे बनना शुरू हो गए? समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात. एक धमाका हुआ, कीबोर्ड बन के आ गया करोड़ों साल में. चलो आदमी मान लेगा यार हो सकता है खरबों साल में ये होते होते एक कीबोर्ड बन गया. एक धमाका हुआ, एक कंप्यूटर बन गया, ये खरबों साल में जाके बन गया. उसमें विंडोज कैसे इंस्टॉल हो गई भाई? कैफ का बटन लगा रहे हो तो एफ लिख के आ रहा है. इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है कि हंसी की बात पे हंसता है, रोने की बात पे रोता है, गम की बात पे उसके चेहरे पे एक अलग किस्म की लकीरें आती हैं, खुशी पे उसके चेहरे पे एक अलग किस्म की लकीरें, मर्दों के चेहरे पर मर्दों वाला रोब, औरत के चेहरे पे औरत वाली मासूमियत. छोटे बच्चे चूंकि कमजोर होते हैं, उनमें डिफेंस की सलाहियत नहीं, तो चाइल्ड स्कीमा के नाम से डॉक्टर कहते हैं उनके चेहरे पे लकीरें होती हैं, हर बच्चे पे होती हैं. ये लकीरें इंसान को उसकी तरफ खींचती हैं, उस पर तरस दिलाती हैं, तरस आता है इंसान. ये लकीरें अल्लाह ने पैदा कर दी उसके चेहरे पे, क्योंकि ये ताकतवर नहीं है, इस पे तरस खाने का की जरूरत ज्यादा है, तो ऐसी डिजाइनिंग वाली लकीरें उसके चेहरे पे बना दी. तो किस चीज का भाई हम दावा करेंगे ये खुद ब खुद, ये भी ऑटोमेटिकली, शेर भी खुद बन गया, चीता भी खुद बन गया, उसकी लकीरें भी खुद पैदा हो गई, गधे ने स्वेटर भी खुद ही पहन लिया जंगलों में. वो जो ज़ेबरा है ना, वो गधा स्वेटर पहन के घूम रहा होता है ना. तो फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. तभी तो कुरान कहता है भाई किस किस चीज की तावील करोगे, किस किस चीज की तावील करोगे कि ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था, ये वैसे हुआ था. क्यों नहीं मान लेते यार कोई है जिसने ये सब कुछ किया है? आराम से बोल दो यार कोई जात है जो हमारी फहम से बालतर. ये आसान है, और ये जिस बखेड़े में हमको डाल दिया है ना खुदा के इंकार के लिए, ये बहुत मुश्किल है, ये इस पे यकीन करना मुमकिन नहीं है. ये तो आप एक सवालात के दलदल में फंस जाएंगे. मैं ये आज मेरा टॉपिक नहीं है, मैं जल्दी से हज की तरफ आता हूं, ये तो तमहीद थी. सिर्फ एक बात करके मैं आगे चलता हूं
کیونکہ آج یہ جو نظریہ ایوولوشن ہے نا، اس کے ڈسے ہوئے بہت پیدا ہو رہے ہیں. پہلے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ لوگ اتنا اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ اس لطیفے پہ، لیکن بہت لوگ یقین کرنا یہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بندر سے اگر انسان بنا ہے تو بندر اور انسان کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟ ایسا تو نہیں کہ بندر سوئے صبح جمشید بھائی بن گئے وہ ایوالو ہو کے. بھائی کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہوں تو بہت معذرت، ہم سب کی مثال ہے، ہم بھی جمشید ہی ہیں، یہ کیریکٹر ہے جمشید. ہم سب، کوئی غفار ہے، کوئی ستار ہے، کوئی طارق ہے، کوئی وسیم ہے، یہ سب ایک کیریکٹر ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ بندر رات کو سویا صبح بندر اٹھا ہوگا تو دم تھوڑی 1 انچ کم ہوئی ہوگی اس کی 1 کروڑ سال میں، پھر 1 کروڑ سال میں تھوڑی اور کم ہوئی ہوگی اور تھوڑا سا انسان والی شباہت آئی ہوگی. تو ایسی ہزاروں مخلوق ہوں گی، پھر اگلی نسل میں ہزاروں لاکھوں ایسی ہوں گی جو انسان اور بندر کے بالکل بیچ کی شکل اختیار کر سکی، کیونکہ یہ تو لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ ہے نا. بھائی ہم کراچی سے پشاور جاتے ہیں یا دلی سے، انڈین بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو دلی سے کسی کنٹری میں آپ جا رہے ہو تو بیچ میں کچھ اسٹیشن آتے ہیں یا ڈرام سے پہنچ جاتے ہو، آپ بٹن دبائے اور وہاں سے اگے آپ. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ارتقاء کا پروسیس ہے یہ کروڑوں سال میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے. تو بیچ میں جو ہزاروں قسم کی نسلیں تھیں وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئی ایک دم؟ ہمیں 20 لاکھ سال پہلے کے ڈائناسورز کے مجسمے ملتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ جو 20 لاکھ پہلے مر کے کھپ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کے تو اتنے مجسمے نکل رہے ہیں، اور لاکھوں بیچ کی مخلوقات، ان کا کوئی ایک بھی مجسمہ آج تک متنازع نکلے ہیں 2-3. وہ ہو سکتا ہے کوئی بندر مرا ہو اور ساتھ میں، جمشید کہنا مناسب نہیں ہے، سبکتگین صاحب کا انتقال ہو گیا ہو، ایسا نام ہو نا جو، تو وہ کھوپڑی آپس میں مکس ہو گئی تو وہ نکالا کہ دیکھو یہ بالکل بیچ کا ہے. وہ تو ایک آدھ کیوں ہے؟ تو کروڑوں ہونے چاہیے، لاکھوں ہونے چاہیے. تو یہ لطیفہ ہے میرے بھائی. قرآن سے، اگر اس کائنات سے خدا کا وجود ثابت نہ ہوتا تو اللہ بار بار اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیتے، بلکہ کہتے غور و فکر کرو ہی نہیں، کیونکہ کرو گے تو تمہیں لگے گا یہ تو ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہے، تم خدا کا انکار کر بیٹھو گے. دیکھو جب گواہ سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے گواہوں پہ اعتماد ہوتا ہے، تو آپ جج صاحب سے کہتے ہیں جج صاحب ان کی سنو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے میرے گواہ مجھے ہی پھنسوا دے گا تو آپ گواہی دلوا کے ان کو سائٹ پہ لگاتے. تو بس اب کراس کویشچن ہوگا، اب زیادہ بس گواہی دی، اب نکل جاؤ، ٹیکسی میں بیٹھ اور نکل جائے یہاں سے. آپ نہیں کہو گے جج صاحب اس میں غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کائنات اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. اللہ کو پتا تھا اس کی ڈیپتھ میں جتنا جاؤ گے یہ اللہ کے وجود کے ہونے کو ثابت کرتی چلی جائے گی. تبھی اللہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں کائنات میں بار بار غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں. سورہ ملک میں تو اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا کہ فرجع البصر کرتین، بار بار اپنی نگاہ کو اٹھا اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر. ثم ارجع البصر، اللہ نے کہا ایک دفعہ غور کر، پھر دوبارہ غور کر، 2 دفعہ کر. ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار غور کر. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہ ذلیل ہو کے آئے گی اور تو اس کائنات میں فالٹ تلاش نہیں کر پائے گا. جو اس کی علامت ہوگی کوئی بنانے والا ہے. کیسا اللہ نے چیلنج کر دیا. خاسئا وهو حسیر، اللہ کہتا ہے تھک بھی چکی ہوگی، ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. بھائی ذلیل کیوں اللہ کر رہا ہے معاذ اللہ کسی کو؟ اللہ کہہ رہا ہے اس نیت سے غور کرو کہ میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ تو تھک جاؤ گے اور میرا نہ ہونا ثابت نہیں کر پاؤ گے اور مناظرہ ہار جاؤ گے، اپنے آپ سے ہی ہار جاؤ گے. یعنی اللہ نے گویا ہمیں مقابل میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اور تو مناظرہ کرتے ہیں، میں یہ ثابت کرتا ہوں اس کائنات سے، یہ کائنات گواہی دے گی کوئی بنانے والا ہے، اور تو یہ ثابت کرنے میں لگ جا کہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں جتنا ڈیپ میں غور کرتا چلا جائے گا تو تھک جائے گا. 200 سال ہو گئے ڈاروین کے نظریے کو ثابت کرتے ہوئے، اب تک ثابت، اسی کو تو تھکاوٹ کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں تھے جرمنی میں اس تھیوری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ڈاروین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جرمن تھا. تو کہتے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب ہمیں یہ تھیوری پڑھا رہے تھے تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سر ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہا سر میں اس نظریے پہ بلیو نہیں رکھتا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہا سر 200 سال سائنسدانوں کے پاس تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے، 200 سال میں بھی ثابت نہیں ہوا، اس کا مطلب اب یہ ثابت
نہیں ہو سکتا. یہ ایک نظریہ ہی ہے جس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس پہ 200 سال بہت ہو گئے, اب کوئی اور کام کریں, اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. ایک گواہ پہ جرح ہونا شروع ہو جائے نا, اس کا ثقہ ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا, قابل اعتماد ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا, تو جج کہتا ہے بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے, کوئی دوسرا لے کر آؤ, یہ اس پہ ہی ساری زندگی ہم نے برباد نہیں کرنی ہے. تو 200 سال سے ریسرچ ہو رہی ہے, اب تک ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی ڈیپ میں جتنا جاؤ گے بالآخر تم ذلیل ہو جاؤ گے, منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں اور بولو گے نہیں, کیونکہ تعویل در تعویل. اب دیکھو کتنی تعویل یہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں, اتنی تعویلات. بھائی زمین پہ زندگی کیسے بنی؟ زندگی تو پانی سے بنتی ہے, تو پانی سے ایسے بنی کہ جی پانی میں مخلوق پیدا ہوئی, پھر وہ باہر نکل کے جھانکنا شروع کیا تو باہر کے ماحول سے عادی ہونا شروع ہوئی, تو بالآخر باہر بھی ٹریولنگ اس نے شروع کر دی. پاؤں کیسے لگے, وہ چلتے تھے تو پاؤں اگنا شروع ہو گیا, ماحول کے حساب سے باڈی نے اپنے آپ کو یار اتنا ایوالو کیا کہ ٹانگیں نکل آنا شروع ہو گئی, اس پہ انگلیاں, ناخن اور ہاتھ اور انگلیاں اور آنکھیں یہاں فٹ ہو گئی, دانت ادھر. تو یہ بہت بڑی, اتنا تو ہم بھی نہیں پھینکتے پاکستانی جو ہے نا کہ الیکشن میں انصاف ہوا ہے, اتنا ہم بھی نہیں پھینکتے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. خدا کائنات سے اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, سائنس کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہم بندر سے بنے, اسلام کہتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو اس نظریے سے کبھی دھوکے میں مت آؤ. سائنس یہ کہتی ہے, ثابت نہیں کر سکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے پر, کچھ بھی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو ثابت کرنا پڑتا ہے. میں کہوں انہوں نے 1 کروڑ روپے میرے چرائے ہوئے ہیں, آپ کہیں مفتی صاحب یار میں نے چرائے میں, تو کوئی پابندی ہے؟ میں نے بول دیا نا. لیکن آپ مان لیں گے, سب کوئی ثبوت پیش کریں, کیا گواہیں آپ کے پاس؟ مگر تو ثبوت وبوت کچھ بھی نہیں ہے. لوکیشن بتائیں, ٹائم بتائیں. بھائی ٹائم لوکیشن کا مجھے خود بھی پتا نہیں ہے. تو کیا آپ جو ایسا دعویٰ کر رہے ہو جس کا آپ کو خود ہی پتا نہیں ہے؟ لوگ مجھ سے وراثت کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا مکان ہے جو ہم نے بانٹنا ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی ویلیو کتنی ہے. تو میں نے کہا آپ کا مکان, شہر آپ کا, جگہ آپ کی, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ مجھ سے وہ بات پوچھو. میاں بیوی کے جھگڑا ہوتا ہے نا, جب علیحدگی, اللہ بچائے سب کو, علیحدگی ہوتی ہے تو پھر ایک مسئلہ بہت آتا ہے, کون سا سامان کس کا اس میں. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں یہ کون سا میرا سامان ہے, کون سا میرے شوہر کا ہے. ہم کہتے ہیں آپ ایک گھر میں رہ کے نہیں ایکسپلین کر پا رہے کہ اس میں شوہر کا سامان کون سا. تو میں تو تھرڈ پرسن ہوں, مجھے کیا پتا, بھائی یہ چشمہ بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے, یہ گولڈ کس کا ہے, بیوی کا ہے یا ساس نے صرف پہننے کے لیے دیا تھا. یہ تو خیر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی حرکت میں, دن اور رات کے بدلنے میں, کل فی فلک یسبحون, یہ ایک دائرے میں جو ہم نے تمام ستاروں سیاروں کو چلا دیا اور اپنے دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں جب تم غور کرو گے تو عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا میں نظر نہیں آ رہا, لیکن میں نے اتنے سائن بورڈ لگا دیے ہیں. دیکھو ہم جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, بعض دفعہ آگے کھائی ہوتی ہے, اسکول ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, گورنمنٹ سائن بورڈ لگاتی ہے, علامت لگاتی ہے, آگے کھائی ہے, کھائی کی تصویر بنا دیتی ہے, اسکول کی تصویر بنا دیتی ہے, تاکہ جب اسکول کے قریب پہنچے تو اسپیڈ کو کنٹرول میں کر لیں ہم. یہ اسی لیے سائن علامتیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو اللہ علامتیں نہ لگاتا اپنے ہونے کی, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا. تو یہ بات کر کے بس میں آگے بیان کی طرف چلتا ہوں, سمیٹتا ہوں پھر اس کو. پہلی بات یہ نظریہ کہ سائنس اس مسئلے میں اسلام کے خلاف نہیں ہے. سائنس کا مطلب ثابت شدہ حقیقت, ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ سائنس اسلام کو فیور کرتی ہے. وہ کیسے فیور کرتی ہے؟ نیوٹن کا لا تو پڑھا ہوگا نا آپ نے. نیوٹن نے کیا کہا تھا, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. دیکھو میں ایک اکثر بیان میں ایک واقعہ سناتا ہوں, پرانے لوگ تو سن کے تھک گئے ہوں گے, لیکن یہ واقعہ ہے بڑا مزے کا. ہمارے ایک شاگرد تھے اسکول میں, ان کے ایتھیسٹ پروفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم جب پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگتے ہیں تو رکتی ہے.
20 دفعہ آپ سن چکے ہوں گے شاید, جو پرانے لوگ ہیں نا جو بیان سنتے رہتے ہیں میرا, کوئی بات نہیں, آج 21ویں دفعہ سن لیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو تو میں جب مانوں گا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. پھر میں مانوں گا کوئی طاقت ہے کہ جو کچھ ہونے نہیں دے رہی, جہاں اسباب فیل ہو رہے ہیں, مانوں گا تب میں نے کہا آپ کے جو پروفیسر صاحب ہیں نا ان کی کھوپڑی ہو گئی ہے خراب, وہ صحیح طرح سے غور کر نہیں رہے اس ایکسیلریٹر اور بریک والی مثال میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے ڈیپتھ میں جا کے غور کرو. سرسری غور کا حکم نہیں دیتا قرآن ہمیں کائنات میں, قرآن کہتا ہے ان چیزوں میں گہرائی میں جا کے غور کرو. میں نے کہا گہرائی میں جا کے غور کرتے تو کہتے گاڑی اگر رکی ہوئی ہو تو اسے رکی ہوئی کنڈیشن سے چلتی ہوئی کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے ایکسیلریٹر جیسے چینجر کی ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اور چلتی ہوئی کنڈیشن میں ہو تو اسے روکنے کی کنڈیشن میں لانے کے لیے اسٹاپ والی انرجی کی ضرورت ہے, ایسی انرجی جو اسے روکے. تو میں نے کہا جو گاڑی اپنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکے, وہ کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کوئی کہے اس گاڑی کو کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا ہے, کسی میکینک نے نہیں بنایا, کیونکہ یہ جب چلاؤ تو چلتی ہے, رکو تو رکتی ہے. ابے اس سے تم بنانے والے کا کیسے انکار کر رہے ہو یار؟ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کے لیے کسی مبدل کی محتاج ہے. تو پیدا ہونے میں تو یقیناً کسی سائنٹسٹ کی محتاج ہے نا, تبھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں کمپنی نے بنایا, یہ فلاں میکینک نے یا انجینئر نے بنائی یہ چیز. تو میں نے کہا جو اس کو بنانے والا سائنٹسٹ ہے وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. یہ گاڑی اپنے بننے میں انسان کی محتاج, اور انسان دھماکے سے وجود میں آ گیا. میں نے کہا بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے, پھینکتے رہو بیٹھ, اللہ نہیں چھوڑے گا, یہ بتا دوں میں. نمبر آپ کے آ جائیں گے 100/100 نمبر آ جائیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا. تو اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں فزکس کا لا ہے جو نیوٹن بتا کے چلا گیا, اور نہ بھی بتاتا تو بھی یہی لا ہی سامنے آنا تھا. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی, وہ تو سیب اس کے سر پہ گر گیا تو اس نے بہت ساری باتیں ہم ہوتے کھا کے نکل لیتے. اس نے بہت سارے اس سے چیزیں کو استدلال کیا, صحیح کیا, اس کا فائدہ ہوا انسانیت کو. تو اب مجھے بات بتاؤ, نیوٹن کا لا یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن سے اس کائنات گزر سکتی ہے؟ یہ کریٹڈ ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں ہو سکتی. یہاں ملحد لوگ ایک سوال کہتے ہیں پھر خدا کو کس نے بنایا؟ او بھائی نیوٹن کا لا خدا کے بارے میں نہیں ہے, کائنات کے بارے میں ہے, یہ نا. اللہ کے بارے میں نیوٹن کوئی لا پیش کر کے نہیں گیا. جس کائنات کے بارے میں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو اسی سائنس سے دلالتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں تھوڑی کوئی لا ہے فزکس کے لا اللہ پہ اپلائی تھوڑی, وہ خود سے ہمیشہ ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کی. آپ نے دو چیزوں میں سے ایک کو ہمیشہ ماننا ہے, یا تو گاڈ کو یا اس کائنات کو. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کائنات کے بارے میں تو سائنس کہتی ہے نہیں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو بنی کیسے ہے یہ؟ خدا کے بارے میں تو خاموش ہے. تو خدا کو ہمیشہ سے ماننا آسان ہے, اس کائنات کو خود سے ماننا ناممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی. دھماکے سے پھٹی ہے تو دھماکہ ہوا کس چیز میں؟ وہ ہوگی دھماکے سے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی دھماکوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے. کراچی میں تو دھماکے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ, ہمیں تو اب ہر چیز کے پیچھے دھماکہ نظر آتا ہے. آفر بھی دھماکہ آفر ہوتی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کراچی والے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, تو دھماکہ آفر. تو اور انڈیا پاکستان تو ہے ہی دھماکے پہ ہی سیٹ ہو چکے ہیں. ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بھی دھماکے, سیاستدان کو ووٹ لینے, وہ دھماکے کروا ووٹ ملیں گے آپ کو. تو ہم لوگ سیٹنگ ہماری کس پہ ہے؟ دھماکوں پہ. تو ہم تو ہمارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ ہم دھماکے سے وجود میں آئے. لیکن میرے بھائی یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. اتنا خوبصورت دھماکہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا, اور ہونے کے لیے کچھ انرجی یا کچھ مادہ تو چاہیے نا, وہ کہاں سے آ گیا؟
تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی لوگ جو خدا کے منکر ہیں نا، یہ زیرو سے بات کبھی شروع نہیں کرتے، یہ ہمیشہ بات کے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آپ ان کو ماضی میں لے کے جائیں نا تو ادھر آ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. یہ تو خیر، تو اللہ نے اس کائنات سے اپنے ہونے کو بیان کیا. میرا موضوع تو حج پہ تھا، لیکن میری عادت ہے میں تمہید میں ٹائم زیادہ لگاتا ہوں. تمہید میں ٹائم زیادہ، کیا کہ بیس ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے حج تو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. دیکھو ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری ایک مذہبی رسم ہے، چلو یار ہم بھی آ کے حج کر کے آ جاتے ہیں. ہندو جب مندر جا سکتا ہے، عیسائی چرچ جا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار ہم اپنے کعبہ کی زیارت کر کے نہ آئیں. اتنا کافی نہیں ہے بھائی، اتنا کافی نہیں ہے. اسلام کو آپ اس طرح سے دوسرے مذاہب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام کے بارے میں اسلام کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام کے علاوہ کچھ بھی ایکسپٹ نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کیا برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا تمہیں، جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا تمہیں، نہیں مانوں گا. فَلَن يُقْبَلَ، لن تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں قبول کر سکتا میں. کیوں؟ اسلام کے پاس دلائل ہیں اپنے صحیح ہونے کے. تو ان دلائل کو مستحضر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. فارمیلٹی تو پوری کرنے والے بہت سے پکنک کے لیے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھنے کیا ہوتا ہے، دیکھیں جا کے. حج تو ان کا بھی ہو جاتا ہے بھائی. تو اللہ کے ذمہ تھا اپنے وجود کو ثابت کرنا، وہ اللہ نے کیا. پھر اللہ کے ذمہ تھا کہ اپنے پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو ثابت کرنا. یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. دیکھو جب کسی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آپ پہلے کہو گے بھائی تو یہ تو ثابت کر تو امریکہ کا سفیر ہے یا تو سعودیہ کا سفیر ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو نا. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اٹھ کے آ گیا آپ نے اس کو مذاکرات شروع کر دیے. اب اس کا سفیر ہونا ثابت کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کنٹری کے ذمہ ہے. وہ فوراً کہے گا بھائی فون ملا کے پوچھ لو میں ہوں یا نہیں ہوں، میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، مجھے کیا، آپ مانو نہ مانو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے ذمہ ہے. جب بھی پیغمبروں پہ اعتراض ہوئے ہیں نا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ نے نبیوں کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آپ کا نبی ہونا ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہمارے ذمہ ہے. بہت دفعہ تو اللہ نے ایسے ثابت کیا کہ پیغمبر کو پتہ بھی معلوم بھی نہیں کہ کس طرح سے اللہ ثابت کرے گا، کس طرح سے اللہ آپ کا نبی ہونا ثابت کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ سمندر پہ رک گئے اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے تو حضرت موسیٰ کی قوم تو گھبرا گئی، ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پکڑے گئے، میں ابھی لاٹھی کو پانی پہ ماروں گا، 2 حصے ہوں گے ہم نکل جائیں گے یہاں سے. نہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے یہ حضرت موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا. جب بالکل قریب آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لاٹھی کو پانی پہ مارے. اللہ نے اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں میں. جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا، میں حضرت موسیٰ کی بات کو جلدی سے کمپلیٹ کروں تو اللہ کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بولو ثابت کرنا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں. تو لہذا ان کی بات کو سب سے زیادہ ویلیو دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ یہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کے منکر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے ایسے ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں تم اس کے کسی حکم کو فالو ہی نہیں کر رہے. اور احکام ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے، پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو کہ خدا ہے کہاں ہے تو تم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی پیغام ہی نہیں ہے کسی کے پاس کیا چاہتا ہے. اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے، تو پنڈت جی تو بہت کچھ فرماتے رہتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ خدائی پیغام ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان سے جب آپ پوچھتے ہیں، مسلمان آپ کو بتاتے ہوئے فلاں حدیث ہے، پیغمبر کا فلاں قول ہے. بھئی یہ قول بھی پیغمبر کا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری سند پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو، حدثنی فلان قال حدثنی فلان. بھئی کیا دلیل ہے کہ اس نام کے لوگ اس وقت گزرے بھی تھے؟ ایسی فرضی سند تو نہیں ہے. تو آپ کو کتابیں 20 کتابیں دکھا دی جائیں گی کہ فلاں سن میں یہ راوی پیدا ہوا، فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا، فلاں سے اس نے علم حاصل کیا، فلاں اس کے شاگرد. بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، تو اس کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے تبصرے کہ یہ کذاب تھا، دجال تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، نیک تھا، برا تھا،
اتنی بڑی بڑی کتابیں, یہ ایک معجزہ اسلام کا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا, آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا, آپ کا پیغمبر ہونا ثابت کرنا, اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کرنا, اور اپنی کتاب کو محفوظ کرنا, یہ تمہارے ذمے نہیں ہے, یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ میرے ذمے ہے. اور اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے, 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, جو آپ امی تھے, امی, کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا آپ نے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں آپ, دنیا میں کسی کو ایسا فالو کیا گیا ہے؟ ایک ایک اسلام کے حکام کو اٹھا کے دیکھ لو. دنیا میں سب سے مشکل تعلیمات اسلام کی ہیں. آسان ہے اس لیے کہ نیچر ہے, اس لیے آسان ہے, لیکن جو نیچر کے باغی ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ اسلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب چیزیں جو ہے نا دنیا میں, انسان کو زنا ہے, شراب ہے, نشہ ہے, یہ ساری حرام کر دی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہم جو نہیں پیتے یا نشہ نہیں کرتے, یہ کہ گورنمنٹ لا کی وجہ سے بچتے ہیں؟ مسلمانوں میں اکثریت شراب سے بچتی ہے. بھائی 1400 سال پہلے کی موٹیویشن ہے جو اب تک چلتی آ رہی. ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر آپ سے ڈائٹنگ کا کہتے ہیں, فاسٹنگ کا کہتے ہیں, کتنے لوگ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا, برگر کھاتے ہوئے بتا رہا ہوگا پیزے سے ایوائڈ کریں. آپ کیا کر رہا ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کینسر ہوتا ہے اس سے, کیونکہ بھائی وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. وہ پراٹھے کھا رہا ہوگا گھی کے اور کہے گا آئل سے آپ ایوائڈ کریں. چند ڈاکٹر ہیں جن کی صحت میں نے اچھی دیکھی ہے جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں کی میجورٹی بھی ہمارے اور آپ جیسی ہوتی ہے. حکیموں کو بھی ہم نے یہی دیکھا ہے, سب کچھ لوگوں کو مشورے اچھے اچھے دے رہے ہوں گے, خود پھوڑ پھاڑ رہے ہوں گے سب کچھ بیٹھ کے. چند ایک کے سوا. مشکل ہے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا, فاسٹنگ بہت مشکل ہے. کل ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں نے اپنا وزن اتنا گرایا, اتنی محنت کر کر کے 20-30 کلو کم کیا, مفتی صاحب برداشت سے باہر ہو گیا, جیسے ہی چھوڑا 40 کلو بڑھ گیا. تو آسان تھوڑی ہے بھائی, کہہ رہے 40 کلو کا دوبارہ ہو گیا میں. تو لیکن آپ دیکھو 1 مہینہ ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, چاہے گرمی ہو سردی ہو, ناروے ہو یا جاپان ہو, 22 گھنٹے کا روزہ ہو یا 12 گھنٹے کا ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق, روزے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ روزہ رکھنے میں مولانا لوگ بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, غریب بھی, ٹماٹر والا بھی, کروڑ پتی بھی, ارب پتی بھی, انڈیا والا بھی, پاکستان والا بھی, جنگ ہو رہی ہو تو بھی, جنگ نہیں ہو تو بھی, مودی سرکار کی حکومت ہو تو بھی, مودی کی حکومت نہ ہو تو بھی. سسٹم کے تحت حکومت پاکستان میں, سسٹم ایک سسٹم ہوتا ہے, الیکشن میں ایک سسٹم چلتا ہے ہمارے یہاں اسپیشل, سسٹم کے تحت الیکشن ہوئے ہوں یا سسٹم کے تحت ہوئے ہوں. رمضان کا روزہ میرے بھائی ادھر اعلان ہوا, کیا ایک دم پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. صبح صادق آپ ٹائم دیکھو بھائی, 12-13 گھنٹے کی, اے اللہ تو نے فاسٹنگ کرانی تھی تو صبح 8 بجے ناشتہ کرا دیتا, رات کو 8 بجے ہم ڈنر کر لیتے, وہی 12 گھنٹے ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ ہم 10 بجے کر لیتے, 2 اپنی طرف سے گریوی لگا دیتے. رمضان میں سب سے ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ صبح کا ناشتہ کیا. چائے کے جو عادی ہیں, گٹکے پان سگریٹ کے عادی ہیں, تو صبح وہ منہ پھیکا پھیکا انسان کا, نہ آفس جانے کا دل کر رہا ہے, نہ مدرسے جانے کا دل کر رہا ہے, چڑچڑا سا ہوتا ہے, عجیب سا. تو ایسے ٹائم پہ کھانا کھلایا ہے ہمیں جو پوری دنیا میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے, پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. کچھ لوگ لنچ کرتے ہیں دیر سے 4 بجے, کراچی میں تو 2:30 بجے دوپہر کے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے, اور رات 12-1 بجے ڈنر ہو رہا ہوتا ہے, بیچ میں عصر کے بعد لنچ ہو رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہی ہو. آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا اور بول دیا صبح 4 بجے آ جانا, کوئی بھی نہیں آئے گا, بولے گا بھائی میں گھر میں دال کھا لوں گا تیرے ولیمے سے. تو اللہ نے کھانے کا جو ٹائم رکھا ہے نا, وہ ہی ایک ایسا ٹائم ہے کہ انتہائی پاورفل موٹیویشن کے بغیر اس ٹائم کھانا بھی ناممکن ہے, چاہے روزہ نہ بھی ہوتا. اٹھے ہوئے ہوتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان. ہم کراچی میں دیکھتے ہیں نا, گھروں میں برتنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع,
ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں بھونپو لے کے سحری اٹھانے. بھائی تم نہیں اٹھاؤ, ہم پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی روکڑا چاہیے ہوتا ہے نا عید والے دن. تو پھر کیا افطاری میں آپ دیکھو نماز کا ٹائم رکھ دیا, ادھر کھایا ہے آپ نے اور مغرب کی اذان. پھر عام دنوں میں 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان میں بھائی 4 ہو جاتی, لیکن تراویح کی نماز الگ سے رکھ دی. تو کتنی ٹینشن, میجورٹی مسلمانوں میں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو موٹیویشن 1400 سال پہلے ملی, اور جو مذہب تھا وہ 1400 سال پہلے آیا, اور اس کی تعلیمات پوری دنیا میں ایسے چمک رہی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں نظر بھی آ رہی ہیں, وہ نظر بھی آ رہی. بھائی یہ سچے پیغمبر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. معاذ اللہ کسی جھوٹے شخص پر لوگ ایسا جمع نہیں ہو سکتے. زنا ہماری سوسائٹی میں کم ہے, غیر مسلموں میں زیادہ ہے. زنا سے بچنا آسان نہیں ہے, اور نکاح کتنی مشکل چیز ہے بھائی. ساری زندگی کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری اٹھا. ابھی کل کی بات ہے, یہاں شاید وہ آئے بھی ہوں بیان میں, وہ کسی کنٹری کا واقعہ سنا رہے تھے, کسی مغربی کے کوئی اسسٹنٹ تھی, اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کا پوچھا نا کہ تمہاری وائف کیوں نہیں جاب کر رہی. اس نے کہا ہماری وائف تو گھر میں پیڑے کھاتی ہے بیٹھ کے. یہ میں اپنا دکھ استغفر اللہ, یعنی انہوں نے تو پیڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یعنی ہم سب کے وائفیں پیڑی یعنی اچھے وہ خواتین بھی سن رہی ہیں, الحمدللہ پیڑے کھا رہی ہیں, اللہ ان کو اور توفیق دے کھانے کی. شادی شدہ تو دل جلا ہوتا ہے نا. تو یعنی کمانے کی ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے. تو وہ کہتے ہیں وہ گوری اتنی حیران ہوئی کہ تمہاری وائف کرتی کہہ رہے بچے پالتی ہے, صرف بچے ہی پالتی ہے, یعنی ان کے تو بچے بھی پالے گی اور جاب بھی کرے گی. بچے پالنا بھی آسان کام نہیں ہے, یہ بھی ٹینشن والا کام ہے. ایک دن آپ پال کے دیکھ لو تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. ایک دفعہ بندہ 3 بچیوں کو لایا میرے پاس گود میں اٹھا کے, مفتی صاحب میری شادی کرا دو, شادی کرا دو, میری بیوی بھاگ گئی ہے. ایسے رو رہا تھا. کہہ رہا میں نے کہا 2 دن میں تجھے دن میں تارے نظر آ گئے نا, 2 دن میں. تو لیکن اس سوسائٹی نے کتنی ذمہ داریاں ڈال دی. تو کہہ رہے ہیں وہ کماتی بھی, وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ کوئی اس کا یعنی سارا خرچہ تمہارے ذمہ. کہتے ہیں ہاں, اور ماں باپ کو بھی ہم ہی, بہن بھائیوں کو بھی جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بھی مرد پال رہا ہوتا ہے, بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. نبی یہ سب کس کے آرڈر پہ ہے بھائی؟ اسلام نے. اسلام اگر آرڈر نہ دیتا تو ہم پاگل ہیں. کیا خیال ہے؟ شادی پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں تو ہم پاگل ہیں. انگریز پاگل نہیں ہے, تبھی 50-55 میں جا کے کرتا ہے شادی. وہ 18 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا شادی کا, وہ 50-55 میں جا کے اس لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو, ہم پاگل تھوڑی ہے. لائف کو انجوائے کرو, اتنی گرل فرینڈ ان کی اور دوستیاں, اور 50 میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا تسلی سے 55-60 میں جا کے کہتے ہیں چلو یار کوئی شریک حیات ہونا چاہیے. ابے حیات تمہاری گزر گئی, اب شریک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے ہی جب آپ کے پاس بیلنس تھا انویسٹمنٹ کے لیے, اس وقت آپ نے شرکت پہ بزنس نہیں کیا. اب جب آپ زیرو ہو گئے تو آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ پارٹنرشپ پہ ہم بزنس کر لیں بیٹھ کے. اگلا پارٹنر کہے نا کم بخت جب بیلنس تھا, جب پیسے تھے اس وقت تو کیا نہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب زندگی لٹا دی عیاشیوں میں, اب بڈھے ہونے لگے ہو تو پھر وہ وفا بہت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. یار ایسی وفا 18 سال میں کرتا تو ہمارے تو لونڈے لپاڑے 18-20 سال میں وفا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کلچر کا اثر ہم پہ بھی آ رہا ہے, لیکن میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ کیا ہے, محفوظ ہے. کیوں بھائی؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حج کو آپ دیکھ لیں, کیا ہلکی عبادت ہے حج؟ 15-20-30 لاکھ روپے خرچ کرنا, کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ ثواب. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں. پہلے تو حاجیوں کی عزت بہت ہو جاتی تھی, ساری زندگی حاجی کہلاتے تھے. اب تو جب سے حاجیوں نے چرس کا کام شروع کیا ہے نا, وہ عزت بھی الحمدللہ. کیونکہ میں تاجروں سے ملتا ہوں نا, جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے بھی, ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی, اب تو انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ انویسٹیگیشن والے مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں کون ہے بے. تو میں نے ان سے پوچھا یار بڑے بڑے اسمگلر کا نام بتاؤ. تو حاجی فلاں, حاجی فلاں, حاجی فلاں, صاحب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی, الحاج فلاں, جتنے
ہیروئن اور چرس کے اسمگلر ہیں سب حاجی. تو اس لیے حاجی کی اب نہ عزت آپ کو کوئی بہت زیادہ ملے گی. اب ویسے بھی حج لوگ کر ہی رہے ہیں, پہلے تو بہت کم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے, ٹینشن کتنی ہے. حج کے 5 دن کتنا ہی وی آئی پی, کیا وی آئی پی حج ہو, آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے. کل ایک صاحب آئے حج قران کر رہے تھے, وہ کہہ رہے مفتی صاحب بغلوں سے بو آ رہی ہے بہت, نہا لوں. میں نے کہا بو تو آئے گی بھائی, تو نہا سکتے ہیں صابن کے بغیر, تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو کتنی یہ 5 دن کی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہے, چاہے کتنا وی آئی پی حج ہو جائے. عرفات میں پھر آگے جو پیدل گاڑیوں میں جائیں گے اور پریشانی ہوتی ہے, ٹرین میں جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹرین میں جائیں گے. جی ٹرین میں ٹرین تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے نا, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جہاز میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے وہاں عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے میں تو ٹرین میں آرام سے جاؤں گا. میں نے کہا ٹرین تو آرام سے مزدلفہ چلی جائے گی, تو ٹرین تک کتنے کیسے آرام سے جائے گا؟ وہ اکیلا تو تھوڑی جا رہا ہے بھائی ٹرین میں, لاکھوں لوگ اور بھی جا رہے ہیں. تو وہ جو بگدڑ مچتی ہے اسٹیشن پہ اور جو پس ہو گئے وہ الگ ہے. کل میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان سے میرے تعلق بھی ہے, تو میں نے ان کے ساتھ پرسوں عمرہ کیا. تو عمرے میں کیا ہوا کہ وہ ان کو میں نے دیکھا وہ دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں استلام کرنے کے لیے. وہ نہیں استلام, جو حجر اسود کا بوسہ تو احرام میں اس لیے منع کیا جاتا ہے, خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, رکن یمانی پہ استلام ہوتا ہے. تو ایسے حالانکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, لیکن کبھی ادھر دھکے کھا کے جا رہے ہیں, کبھی ادھر آ رہے ہیں. ایک عجیب دیوانہ والا منظر ہوتا ہے, دیوانوں والا منظر ہوتا ہے. تو یہاں آ کے پرسنالٹی آپ کی ایک طرف, سب سے پہلے اللہ آپ سے آپ کا لباس اتروا لیتے ہیں کہ آپ جو 3 پیس سوٹ, ٹائی اور یہ والا کاٹن, یہ کلف اور استری کی کریز اور یہ سب چیزیں بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے. احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. احرام کا مطلب کیا ہے, احرام میں آنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. یہ تو ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ہم نے پہنا ہوا ہے کہ کچھ تو پہننا ہے بھائی. اللہ نے کہا کچھ بھی پہنو, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پرسنالٹی کو سائیڈ پہ رکھ کے آؤ اپنی. پھر خوشبو نہیں استعمال نہیں کر سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. ابھی تو حج بہت چھوڑے دنوں کا ہو گیا, جب صحابہ کرام حج کے لیے آیا کرتے تھے تو ایسے واقعات تھے, سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں, جوئیں گر رہی ہوتی تھی زمین پہ, اس کو مار نہیں سکتے تھے آپ, جوں کو نہیں مار سکتے. تو اتنا ٹف ہوتا تھا. پھر آنے کے بعد رش میں کیسے طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر, صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے, کنکریاں ماری جاتی ہیں. کیا ہے بھائی, کوئی گورا ہم سے پوچھے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں, جس کو چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, یہ شیطان نہیں ہے. شیطان سارے بڑے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے شیطان نہیں ہوتے. یہ تو صرف ایک نشانی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے, پتھر لگائے ہوئے ہیں. یہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے, اب نہیں ہے, اب ایک یادگار ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہم یہ کام کرنے کے لیے کوئی 20 لاکھ کوئی 30 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. یہاں آ کے ہم نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ, اور پھر ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے, تینوں شیطانوں کو اگلے دن پھر مارنی ہے, اگلے دن پھر مارنی ہے, جانور ذبح کرنا ہے. پھر طواف زیارت میں کتنا رش ہوتا ہے, ایک ہی دن میں 2-3 دنوں کے اندر 60-70 لاکھ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. تو کیا مل رہا ہے ان سب پہ بھائی؟ ثواب, اس کے علاوہ کچھ بھی. تو اس ثواب کے لیے جسمانی محنت بھی اور پیسوں کی قربانی بھی بھائی, یہ سچے پیغمبر کی موٹیویشن سے ایسا ہو سکتا ہے. جھوٹ تھوڑے دنوں تک چلتا ہے, اس کے بعد جھوٹ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرا لے آپ کو. جھوٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے. کچھ تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کچھ تو تھا نا, کہ 23 سال کے ٹائم پہ وہ کچھ کر کے چلے گئے جو بڑے بڑے پروفیسر, یونیورسٹیوں کے لیکچرار, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر صدیوں میں نہیں کر پائے. وہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے. اور حقوق کس کے بیان کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ؟ اللہ کے حقوق, اس کے بعد والدین کے حقوق. میں ایک بات اکثر بیان کرتا ہوں, بس سمیٹتا ہوں بات کو جلدی سے. آج پوری دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں,
خواتین کے حقوق کی بھی, مردوں کے حقوق کی کے تو ویسے نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد کہتے ہیں طاقتور ہے تو وہ اپنے حقوق خود ہی لے لیتا ہے. بچوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق پر دیکھی کوئی تنظیم آپ نے؟ تبھی ان کنٹریز میں ماں باپ کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس. ہمارے نبی کی تعلیمات گورے کی تعلیمات سے ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے نبی نے بتایا سب سے پہلے اس کا حق ہے جس نے تمہیں بنایا, اور خالی پیلی کا حق نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اس کے لیے جو نبی نے خود پڑھی ہے. 5 ٹائم نماز پوری زندگی پڑھنی ہے, اذان رکھی اس کے لیے. پھر رمضان کے 1 مہینے کے روزے, پھر آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. اور کمال کی بات یہ, اپنے اوپر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا. میں اگر چندے کے فضائل بیان کر رہا ہوں بھائی خرچ کیا کرو تو آپ سمجھ جائیں گے مفتی صاحب کی کوئی لگتا ہے اپنی مسجد زیر تعمیر ہے اس لیے آج بہت صدقات و خیرات پر بیان ہو رہا ہے. اگر میں ہدیے پر بیان کروں علماء کو ہدیہ دیا کرو, آپ کہیں گے لگتا ہے مفتی صاحب 4 کر کے چوڑے میں آ گئے ہیں, آج ہدیے کے فضائل بیان کر رہے ہیں, لگتا ہے مفتی صاحب کو بھی کوئی گفٹ خیال آ سکتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا رکن قرار دیا, اتنا اہم رکن کہ اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور بتا دیا کہ میرے اور میرے خاندان پر یہ زکوٰۃ حرام ہے, ہم نہیں لے سکتے قیامت تک. سید کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اوپر اپنے لیے کیا کر دیا تو یہ دوسروں کے لیے کیا ہے آپ نے. بھائی یہ موٹیویشن ہلکی موٹیویشن نہیں ہے. ایسے تھوڑی صحابہ آپ نے جانیں کٹائی ہیں, جنگ کے میدانوں میں آپ آگے آگے ہیں. آپ ہمیں حکم دیا کہ 12-13 گھنٹے کا روزہ, خود 24-24 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا نا. ایک صاحب کہنے لگے بھئی یہ قران کیسے افضل ہو گیا؟ حج قران جس میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ہوتا ہے. تو دوسروں کو تمتع کا حکم دیا, آسانی, اس میں آسانی ہے. خود مشکل چیز. دوسروں کو اجازت دی مال رکھ بھی سکتے ہو, بلکہ اتنا مال صدقہ نہ کرو کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. کتنے صحابہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے لے آتے تھے, آپ نے فرمایا نہ, اپنے لیے. کعب بن مالک نے جب توبہ کی ہے, ایک غلطی ہوئی تھی ان سے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ. فرمایا نہ نہ نہ, سارا نہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے رکھو. لیکن اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اپنے بارے میں پالیسی یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے, سارا صدقہ. بلکہ پالیسی یہ تھی کہ میں ایک وقت پیٹ بھر کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, وہ پیٹ بھر کے بھی ہمارے حساب, ہم اپنے حساب سے, ورنہ نبی نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے. یہ جو کھانے ہم نے مختلف موقعوں کے بنائے ہوئے ہیں, فلانے کی میت کا کھانا, شادی پہ بھی کھانے ہو رہے ہیں, مردوں پہ بھی کھانے ہو رہے ہیں, یہ کیا مذاق ہے یار. تو میت کا کھانا, فلانے ربیع الاول کا کھانا, پھر حلیم کا, محرم کے الگ کھانے, ہمارے نیاز کے الگ کھانے, فلانے کے الگ کھانے. بھائی کھانے نہیں ہے, روزے ہیں اسلام میں, روزہ رکھنا ہے. تو نبی نے تو روزے کھانا صرف ولیمے کی دعوت سنت ہے, اور بقرعید میں کھانا پینا سنت ہے. اس میں روزہ حرام کر دیا, گوشت کھاؤ گوشت, تاکہ ویجیٹیرین نہ بنو, گوشت خور بنو تم. اس کے الگ الگ حکمتیں, کبھی سائڈ چھاؤں خوشبو لگا کے احرام کے بعد چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا میں گوشت کیوں کھلائے شریعت نے ہم کو. کیونکہ ہمارے ذمہ جو کام لگے ہیں گوشت کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ ٹماٹر سے نہیں ہوتے, وہ نہیں چلیں گے ٹماٹر سے. وہ کیا کام ہے, کبھی چھاؤں میں آئیں گے, اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو. تو ابھی سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا خیر, تو گوشت تو اب یہ کتنی مشکل عبادت ہے. لیکن آپ حج کے دنوں میں ذرا ایئرپورٹس کا حال دیکھو, آپ ایسا لگتا ہے ہر آدمی دیوانوں کی طرف بھاگنے کی کوشش میں, جو نہیں آ رہے وہ دعائیں کروا رہے ہیں. کوئی غیر مسلم پوچھے گا نہیں بھائی کیا وہاں کوئی بالوشاہی بٹ رہی ہے, مٹھائی بٹ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے, عرفہ کا وقوف ہو رہا ہے. مزدلفہ میں دیکھیں آپ کیا حال ہوتا ہے, کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لاکھوں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا تھا, اللہ نے فرمایا اذن فی الناس, لوگوں میں اعلان کر دیں, بالحج, حج کا اعلان کر دیں, ان یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. پوری دنیا سے کھائیاں عبور کر کے, سمندر عبور کر کے لوگ اس گھر میں آئے جہاں زمین میں گھاس پھوس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے.
یہ بھی اللہ کی سلیکشن ہے. دیکھو بیت اللہ, جتنے بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہوتی ہے نا, میں نے دیکھی ہیں برما میں, اور وہ بہت گولڈ سونے کے بنے ہوئے بڑی لگژری جگہوں پہ اور لگژری عبادت گاہیں ہوتی ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ پانی کے چشمے کے بجائے دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا, اور بڑا معجزہ ہو جاتا. میں نے کہا بھائی اگر اللہ دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا نا, تو غیر مسلم کہتے ایکچولی یہاں پر کوئی ایک یوں سمجھے کہ ایک میجک ہو گیا تھا, دودھ نکل آیا تھا, تو اس جگہ کو مسلمانوں نے مقدس بنا دیا. ہوتا ہے دنیا میں, کہیں بھی کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے نا, کوئی اچھمبے کی بات کہیں بھی ہو تو لوگ اس جگہ کو مقدس بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے پانی کا چشمہ ہی رکھا, اور ایسا بھی نہیں ہے کوئی سوئٹزرلینڈ جیسی خوبصورت جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہو. تو اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں, ابے بھائی یہ جگہ لوکیشن کے لحاظ سے جزیرے عرب میں بڑی خوبصورت تھی, تو کسی کے دماغ میں خیال آئے اس کو عبادت گاہ بنا دو. ایسی جگہ پہ بنایا ہے نا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی انسان کا دخل ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کی سلیکشن ہی ہو سکتی ہے. ایسی جگہ جہاں کوئی رہنا پسند نہ کرتا ہو, ریگستان ہو چاروں طرف. یہ تو اب پیٹرول نکل گیا تو نیشنلٹی کے لیے لوگ آ رہے ہیں, ورنہ سعودی حکومت پہلے نیشنلٹی دے بھی رہی ہوتی تھی, لوگ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں چاہیے. کتنے لوگ پرانے میں ملے جو کہتے ہیں ہمیں ہمارے دادے کو سعودی حکومت نے بلایا, نیشنلٹی لے لو, ہمارے دادا نے بولا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب تیل مل نکل گئے, یہ تو یہ ہو گیا, ورنہ کون رہنا چاہتا تھا بھائی یہاں؟ صدیوں سے تو یہ جگہ بیابان تھی, ریگستان, پانی سب سے مشکل. ایسی جگہ پہ اللہ نے, یہ انسان کی سلیکشن بولو نہیں ہو سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اشکال تھا یہاں آئے گا کون؟ تو اللہ نے کہا آپ اعلان کر دو, آپ کا اعلان میں آسمانی کتاب میں چلا دوں گا. تو پھر آپ اگر زندہ ہوئے نا اس وقت آپ بولو گے کہ یہاں کون ہے جو نہیں آئے گا. اور اللہ کے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ دل کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ہوا یہوی کہتے ہیں پہاڑ کا پتھر سے لڑکنا. کوئی چیز لڑک کے نیچے گزرتی ہے نیچے, تو پہاڑ کا پتھر کیسے رولنگ کرتے ہوئے طاقت سے زمین پہ آتا ہے, ایسے لوگوں کے دل اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے کہ ان کو روکنا مشکل ہوگا. تبھی سعودی حکومت کتنی, کل ڈگی سے نکلے ہیں کتنے لوگ اللیگل حج کر رہے تھے, ڈگی سے نکلے. گورنمنٹ کے لیے مصیبت بن گئی ہے بھائی, اللیگل کیسے روکیں؟ بیابان سے آ رہے ہیں, پہاڑوں سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, گھننے بن کے جا رہے ہیں, پینٹ شرٹ میں جاتے ہیں, عرفات میں کپڑے چینج کر لیتے ہیں کہ دم دے دیں گے, بھاگے چل. یہ لیگل ٹھیک نہیں ہے, میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ دلوں میں اللہ نے ایسی محبت. چار دیواری ہے, کوئی بالو شاہی نہیں بٹ رہی ہے وہاں پہ, کوئی بریانی کی دیگیں, کوئی لنگر نہیں, کوئی دیگ نہیں ہے جو ڈھکن کھلے گا اتنے بجے سارے عرفات پہنچ جاؤ. کہ عرفات میں ایسی بریانی ملنے والی ہے جو آپ نے کبھی کھائی نہیں ہوگی. ڈھکن کھلے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلا میدان, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی گئے تھے اور دعائیں مانگی تھی وہاں جا کے. تو یہ سب کچھ میرے بھائی یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اس کائنات کو دیکھو گے تو میرا ہونے کا تمہیں یقین آ جائے گا, ایسے ہی جب اسلام کو دیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا بھی تمہیں یقین آ جائے گا. تو پھر ان کی تعلیمات کو بھی تمہیں فالو کرنا پڑے گا. تو اب بس بات کو سچی مچی میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کئی دفعہ یہ لفظ بول چکا ہوں لیکن بات بڑھتی چلے. آپ لوگوں نے کون سا کوئی کہیں جانا ہے, یہ موقع ہمیں بھی بار بار تھوڑی ملتا ہے, ورنہ تو آپ جمعے کے بیان میں تو گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں, ٹائم ہو رہا ہے. اب کہاں جاؤ گے آپ لوگ؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. اتنا پیسہ خرچ کرے بھج کیے بغیر تھوڑی کہیں جاؤ گے آپ. ہمیں بھی تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب دیکھو اللہ نے تو حجت تمام کر دی ہے, اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ پوری زندگی اسلام کو اپنی پوری زندگی میں لے کر آئیں, پورے اسلام کو لے کر آئیں. آدھا نہیں چلے گا, آدھا ہم لوگ آدھا جتنا ہمیں فیور مل رہا ہے نا اسلام سے وہ والا تو فالو کر رہے ہیں. طلاق کے مسائل ہوتے ہیں, یورپ سے ان کی عدالتوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایسے کیس آیا, میں نے اس خاتون کو کہا یہ تو شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا میرے میاں کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پڑھیں, پھر جنازہ بھی نہ پڑھوائیں مولانا صاحب سے, ختنے بھی کینسل کروائیں اپنی, اگر کسی نائی سے, مولوی صاحب کے کہنے پہ کی تھی نا ختنے, وہ کینسل کروا دیں جا کے. آج کل اتنی سرجریاں ہو رہی ہیں, کینسل ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اور پھر جو ہے وہ, پھر میں نے کہا پھر یہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے ان کو آپ سے؟ تو یہ تو مذہب کی تعلیمات ہیں, نکاح کے بغیر نہ جاؤ, تو یہ تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پیڑے کھانے والا اسلام نہیں چاہیے بھائی. اللہ کو چاہیے ادخلوا فی السلم
کافا، پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. ہمارا اسلام پیڑے جیسے مرد کو 4 شادیوں والا سمجھ میں آ رہا ہے، عدل والا سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا بیان سنتے ہیں نا جب ٹین ایجر لڑکے، تو ابا کو جا کے کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا جلدی شادی کرو، تو اس سلسلے میں حاضر ہوں ابو آپ کے پاس، میں آپ کے پاس اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے پورا بیان نہیں سنا. میں نے یہ کہا ہے جلدی شادی کرو، پورا بیان یہ کہ اپنے خرچے پہ. ابا پابند نہیں ہے، ابا نے پال پوس کے بڑا کر دیا، بہو کا خرچہ آپ کے ابا پہ نہیں ہے. یہ والا آپ نے سنا ہی نہیں ہے. تو آدھا سنو گے آدھا اسلام تو پھر کباڑا کرے گا میرے بھائی، یہ تو نقصان پہنچائے گا. تو عورتیں ہماری کیا کر رہی ہیں؟ پردہ نہیں کر رہی، حج بھی کر لیتی ہیں، عمرہ بھی کر لیتی ہیں. اچھی بات ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، بہت بڑی برکت ہے. حج اسلام کا رکن ہے، بار بار اللہ توفیق دے. حج زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک دفعہ ہو گیا کافی ہے، باقی پیسے غریبوں کو صدقہ کر دو. بھائی وہ بھی کرو، وہ ایک الگ عبادت ہے. اگر اللہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے رہا ہے وہ ایک الگ عبادت ہے. حضرت حسن نے 20 حج کیے ہیں، اور پیدل. کوفہ سے آیا کرتے تھے بیت اللہ اور پیدل حج کرتے تھے. پیدل حج کی زیادہ فضیلت ہے بشرطے کے جسم میں طاقت ہو. طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنی طاقت سے بڑھ کر ہو. وہ تو پیدل آیا کرتے تھے اور ہر سال. تو ان کو تو کسی نے نہیں کہا. کوئی کہتا یہ صدقہ کر دیں تو صدقہ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو سارے کام کرنے چاہیے. حج بہت بڑی عبادت ہے، چھوٹی عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل یونیک ہے. یہ عام عبادتوں سے بالکل ہٹ کے ہے. یہ دیوانوں والی محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا. نماز تو ایک اور پرسنالٹی، آپ خوشبو لگا کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں نا، وہ تو اور صاف ستھرا کرتی ہے آپ کو، اور اس میں تو جائز بھی نہیں ہے. کچا پیاز بھی کھایا ہو تو مسجد میں گھسنے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، اتنی اسمیل بھی برداشت نہیں ہے. حج بالکل ایک کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے. دیوانہ گھومو بیت اللہ کے گرد. جیسے امرؤ القیس کہتا تھا امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. وہ کہتا تھا بھائی میں لیلا کے در و دیوار میں گلیوں میں چکر لگاتا ہوں اور دیواروں کو چومتا ہوں. لوگوں اتنا بے وقوف نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے مجھے. اصل میں ان دیواروں میں میرا محبوب رہتا ہے. تو ہمیں بیت اللہ کی دیواروں سے دیوار ہونے کی بیس پہ محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کر دی ہے؟ اپنی. اللہ نے کہہ دیا میرا گھر بس کافی ہے ہمارے لیے. ہے تو وہ مٹی کا، بھائی مٹی کا گھر ہے. اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک یادگار عمارت ہوتی، بس ایک عجائب گھر میں دیکھ کے ٹکٹ لگا لیتے، یار ایک پرانی عمارت ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت. لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بیت اللہ. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو بس اللہ نے کہہ دیا. اس پہ بڑے یہود و نصارہ واویلا مچاتے تھے کہ اللہ کا گھر تو بیت المقدس تھا، یہ ادھر کدھر سے آ گیا. اللہ نے کہا وہ بھی میں نے میرے کہنے سے تھا، یہ بھی کس کے کہنے سے ہے؟ میرے کہنے سے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کر کے نماز، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نیکی یہ ہے کہ میرے احکام کو فالو کرو. تو پہلے میں نے کہا تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو وہ نیکی تھی، اب میں کہہ رہا ہوں یہ میرا گھر ہے. تو اللہ اس کو چینج کر دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اب یہ چینجیبل ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے اب قیامت تک کے لیے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے. تو اگر اللہ کی طرف نسبت نہ ہوتی، اور ہم بیت اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ہندو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو. نہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنا الگ چیز ہے. مانگا کس سے جاتا ہے؟ اللہ سے. بیت اللہ پتھر ہے، وہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. وہ خدا بھگوان گاڈ نہیں ہے. اللہ خدا آسمانوں میں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اس حج میں جتنی خواتین ہیں، جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، دل میں نیت کریں ہم نے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. عرفات کا دن تو خاص طور پہ توبہ کا دن ہے. اللہ سے مانگ، سب سے زیادہ دعائیں عرفات میں قبول ہوتی ہیں، سب سے زیادہ دعائیں. تو اس میں اپنے لیے سب سے زیادہ دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ مجھے دین کی چلنے پہ توفیق دے دے. اور دیکھو ہر دور کا نا ایک فتنہ ہوتا ہے. ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں ایک خاص نوعیت کا گناہ زیادہ تھا، تو پیغمبروں نے اس گناہ کو زیادہ فوکس کیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں گناہ آ گیا تھا لڑکوں سے بدفعلی، جو دوسرے کافروں میں بھی نہیں تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے زیادہ فوکس کس کو کیا؟ اسی گناہ کو. شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بڑا گناہ آ گیا تھا، قوم میں ناپ تول میں کمی.
ठगते थे कस्टमर को, झूठ बोलते थे, 2 नंबरियां करके माल बेचते थे। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने ज्यादा फोकस किसको किया है? इसी को किया। तो आज जो गुनाह है ना, वो सबसे ज्यादा जो हमारी मुस्लिम खवातीन में कॉमन है, वो बेपर्दगी, बेहयाई। भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है औरत को कि वो अपनी जीनत अपने बाप, अपने शौहर, अपने भाई और जो महरम रिश्ते हैं उनके अलावा किसी और के सामने जाहिर बोलो नहीं कर सकती। तो अगर आप चाहती हो कि आप अल्लाह को खुश करो तो भाई पर्दा कर लो, आप अल्लाह के कहने पे कर लो। और ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, कल बूढ़ी हो जाओगी तो कौन देखेगा फिर? अभी जवानी है, अट्रैक्शन है, इसमें पर्दा करने का सवाब मिलेगा। बुढ़ापे में तो हो ही जाता है पर्दा आराम से। कोशिश होती है जो बेपर्दा औरतें उनको बुढ़ापे में भी हम अट्रैक्टिव नजर आए, लेकिन भाई हर शख्स, मर्द भी बूढ़ा होता है, औरत भी बूढ़ी होती है, ये हो नहीं सकता। अब तक कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई है कि आपके बुढ़ापे को डिले तो किया जा सकता है। 10 साल बाद बूढ़ा होना था तो आप 15 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे अब, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई कि हो ही ना। तो जवानी में अपनी नजर की हिफाजत कर ली, जिना से बच गए, बुराइयों से बच गए, शराब कबाब से बच गए, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। औरत ने जवानी में पर्दा कर लिया, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। लेकिन अभी नहीं किया तो छूट तो जाएंगी ये सब चीजें। जब जबरदस्ती छुड़वाई जाती हैं तो सवाब नहीं मिलता उस पे सवाब। जैसे एक बुढ़िया थी, वो अशरफिया लेके जा रही थी, एक चोर ने छीन के भाग गया। बुढ़िया बेचारी भाग रही है, पीछे सांस, आखिरी दम तक कोशिश की छुड़वा लूं, जब नाउमीद हो गई, चल तुझे सदका किया मैंने, ठीक है ना। वो जो मैंने मन्नत मानी हुई थी उसकी मैंने तो सवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा सवाब, अब तो गई हाथ से भाई। तो बुढ़ापे में सब ताकतें खत्म हो जाती हैं, अट्रैक्शन भी खत्म, शहवतें भी खत्म। तो बुढ़ापे में अव्वल तो जो जवानी में नेक नहीं बना, बुढ़ापे में भी नहीं बनता। जो बूढ़ा आपको नेक नजर आ रहा है, इसका मतलब जवानी में बन चुका था, ये जवानी में बन चुका था। तो अभी से आप नेक बनने की कोशिश करोगे तो भाई सवाब मिल जाएगा, वरना फायदा नहीं आगे। तो इस हज में खवातीन पक्की तौबा करें, हमने पर्दा करना है, अल्लाह से मांगे। दूसरी बात, औरत के लिए जो इस जमाने में जो मगरिबी मीडिया ने जो सबसे बड़ी तबाही मचाई है ना, और अब तो हमारे देसी लिबरल, ये देसी लिबरल का लफ्ज याद रखें, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं सच्ची मुच्ची के लिबरल से, क्योंकि ये उनसे आगे 2 हाथ आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमारे देसी लिबरल कोशिश कर रहे हैं औरत को मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा किया जाए। जहां यह मुकाबला शुरू हुआ तो याद रखो जीत मर्द की होगी, लेकिन वो औरत से मोहब्बत करना छोड़ देगा। इस्लाम ने औरत को शौहर का ताबे बनाया है कि अपने घर में अपने हस्बैंड को अपना सरबराह समझो। सरबराह को रिस्पेक्ट दी जाती है, सरबराह की इताअत की जाती है। जब राय में इख्तिलाफ होगा तो चलती किसकी है? बोलो ना। देखो, औरत शौहर की गुलाम नहीं है। देखो यहां सऊदी हुकूमत है, हम लॉ को फॉलो करते हैं ना। अगर मेरा और सऊदी हुकूमत के इख्तिलाफ हो जाए, मैं कहूं ये कार्ड जो गले में डाला हुआ है हमें नहीं डालना चाहिए, सऊदी हुकूमत क्या डालना चाहिए गले में, आप डाल के रखें ताकि पता चले लीगल है इलीगल। मैं कह रहा हूं नहीं ये सही नहीं है, तो किसकी चलेगी भाई? वो सरबराह है भाई, उसकी चलेगी। अब कोई क्या है, मुफ्ती साहब तो हुकूमत सऊदीया के गुलाम हो गए। भाई गुलाम नहीं है, मातहत हैं। जब भी किसी कंट्री में आप रहते हैं तो उस कंट्री के मातहत होते हैं, इससे गुलाम नहीं बन जाते हम। और मातहती से निकलना बुरी चीज है, बगावत के केस चलते हैं, सजाएं मिलती हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप क्यों एक कंट्री में रहते हैं उसको लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तो घर भी एक छोटी सी स्टेट है जिसमें अल्लाह ने बीवी से मशवरा किए बगैर शोहर को सरबराह बना दिया है। खवातीन कहती हैं इसको क्यों बनाया, तो मैं उनसे कहता हूं अगर हमसे मशवरा अल्लाह ले लेता, आपसे ले लेता तो फिर इस पर राय का, लेकिन अल्लाह ने उसको बना दिया है। तो जब बना दिया है तो अल्लाह के कहने पे उसको क्या मान लो, बोलो ना, सरबराह मान। भाई जब राय का इख्तिलाफ होगा तो चलेगी किसकी? सरबराह की। बच्चे बागी हो रहे हैं, बाप के खिलाफ मत बरगलाओ, बच्चों को बोलो बेटा मेरी और अब्बा की राय में इख्तिलाफ होगा तो मैं भी शरीयत में पाबंद हूं कि तुम्हारे बाप की मान के चलूं, तो तुमने भी किसकी माननी है? बाप की। तो ये अल्लाह ने पाबंद किया है। अब मीडिया में बहुत ज्यादा औरत को बागी बनाया, जिससे तलाकें हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं। और मर्द को अल्लाह ने पाबंद किया अपनी नजर की हिफाजत करो, तुम्हारे लिए जिंदगी में जो आई है ये है तुम्हारी,
باقی جتنی اڑوس پڑوس میں انٹی ہیں تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو ٹائم دو, ان کو وقت دو. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے بیٹھے پوری راتیں گزار دینا. بیوی کے پاس آتے ہو تو موبائل میں لگ جاتے ہو, اس سے بات ہی نہیں کر رہے. ایک صاحب نے, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن صرف اچھی بات نہیں, آپ کو سوسائٹی کا پتا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دیکھیں آج کل خواتین گھر میں میلی کچیلی رہتی ہیں, اور مرد جب گھر میں آتے ہیں تو ان کی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی بیوی کی طرف, باہر اتنی پھلجھڑیوں کو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا یہ بندہ نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کو کلچر کا نہیں پتا, اس کو کلچر کا نہیں پتا. کلچر یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا تھا, آج الٹا ہے. آج عورت کہتی ہے میرا شوہر مجھے لفٹ, میں اس کے لیے تیار بھی ہوتی تو مجھے لفٹ نہیں کراتا, اور وہ باہر بھنگن چمارا نہیں گھوم رہی ہوں گی نا, ادھر منہ مارتا رہے گا یہ جا کے. یہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے. تو مردوں نے بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیا, اس کے ساتھ گپ شپ لگانا, دل لگی کی باتیں کرنا, یہ چھوڑ دیا ہے آدمی نے. تو نبی کی سیرت ہمارے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گلاس سے جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی گھما کے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. تو یہ سب بیوی کے لیے محبتیں ہیں بھائی. گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, تو آپ کو وفا بھی کرنی پڑے گی, آپ کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. اور کتنا اٹھانا ہے نبی نے ہمیں بتا دیا. آپ اللہ کے سفیر ہیں نا نبی. اب جو نبی کہہ رہے ہیں خود تھوڑی کہہ رہے ہیں, کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا. آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھنڈی پسند ہے تو بیوی کو بھی بھنڈی کھلائیں آپ. اس کا مطلب ہے جس اسٹینڈرڈ کی خوراک آپ کی ہے وہی اسٹینڈرڈ کس کا ہونا چاہیے؟ بولو, بیگم کا. جس اسٹینڈرڈ کا لباس آپ پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو. آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ بتائیں کس کوئی ہے جس نے گل احمد کے کپڑے پہنے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے نا گل احمد کا. کوئی بھی نہیں جس نے گل احمد کے کپڑے پہنے. آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے؟ آپ نے پہنے گل احمد کے؟ آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں؟ تو جب پہنے تھے گل احمد نے کیا پہنا تھا پھر؟ مجھے یہ سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا. اب آپ گل احمد کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو, اس کو کس کے کپڑے پہنائے پھر آپ؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا آپ کا لباس ہو گھر والوں کا بھی وہی اسٹینڈرڈ. حتی الامکان سفر میں اپنے ساتھ رکھو. یہ نہیں ہے کہ جی اس کو یہاں چھوڑ دیا پاکستان میں یا انڈیا میں اور پوری دنیا میں گل چھڑے اڑا رہے ہو. اگر گنجائش ہے, نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری ہے. تو لوگ تو جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, اس کو یہیں رکھو, تھائی لینڈ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چائنا چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں. مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں, کہتا ہے بھائی یہ بیگم کے ساتھ مفتی صاحب ہم نہیں آتے, وہ تو ناک میں دم کر کے رکھ دے گی, وہ تو جینا حرام کر دے گی. تو اللہ نے صاحبہ کہا ہے اس کو, ساتھ رہنے والی. اگر گنجائش ہے, نہیں ہے تو پھر جاب میں آدمی ظاہر ہے, یہاں اقامہ فیس بھی ہے سعودی عرب میں, وہ پھر گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ کے, انٹیوں کے کوئی حقوق نہیں رکھے, بلکہ ان سے بدتمیزی سے بات کرنے کا حکم دیے. بدتمیزی سے میرا بد اخلاقی نہیں ہے, یعنی اگر وہ فری ہو رہی ہے تو آپ کو فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. پھر بچوں کو ٹائم دینا. دیکھو ابھی بچوں کو ٹائم دیا نا تو بچے آپ کے ہوں گے, نہیں دیا یہ بچے باغی بنیں گے آپ کے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں آخری عمر میں, ہمارے بچے ہم کو پوچھ بھائی آپ نے جب ان کو آپ کا ٹائم چاہیے تھا تو آپ نے ان کو ذرا بھی لفٹ نہیں کرائی. ان کو ایسے لگتا تھا جیسے جمشید صاحب گھر میں آ رہے ہیں, وہ ان کو لگتا ہی نہیں تھا ڈیڈی پاپا یا ابو آ رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے نا, وہ باہر جاب کرتے تھے, کبھی 2 سال میں چند دنوں کے لیے اپنے گھر جایا کرتے تھے, تو بچے بڑے ہوتے وہ ابا کو پہچانتے ہی نہیں. تو جب گھر آئے تو بچہ جا کے امی سے کہہ رہا ہے امی وہی صاحب جو 2 سال پہلے آئے تھے نا وہی آئے ہوئے ہیں. امی وہی صاحب جو 2 سال پہلے آئے تھے وہی آئے ہوئے ہیں. امی نے کہا بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں. تو یہ حالات ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر شریعت ان کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حج کو اللہ قبول بھی فرمائے اور ہماری زندگی کو 180 ڈگری پہ چینج کرنے کا ذریعہ بنا دیں. جب واپس جائیں تو پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہوں. ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لیں. اللہ کے نبی کا حکم ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, رشتہ اس سے بھی مل جائے گا داڑھی سے بھی. ہمت کر لیں, نبی کا حکم ہے آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ.
تو میرے مقصد کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں ہے, اور میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. ہماری داڑھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسے اعمال ہوں جو قیامت میں ہم پھنس جائیں, بغیر داڑھی والا نکل جائے. لیکن شریعت نے ہمیں بہرحال قانون کی پابندی کا تو حکم دیا ہے نا. تو قانون ہے, اللہ نے حکم دیا آف اللحا وقص الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو کم کرو. آج الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے, مونچھوں سے بالٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں, باقاعدہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں یہ مونچھے سے ٹریکٹر کھینچ رہا ہے. وہ پہلے امت اخبار میں ایک پیج ہوتا تھا نا, اسی قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی تھی اس میں. تو یہ اللہ کے حکام ہے. سود سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ کوئی فرقواریت والا مسئلہ نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد چلے گا بھائی اللہ کے یہاں. صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ یہاں آ کے بیت اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ پھر اللہ کے گھر سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کا طواف کر رہے ہیں, اس کی دیواروں کو چوم رہے ہیں, لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو بھائی اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا ہے. قبروں پہ سجدے نہیں کرنے. قبر والا وہ بس وہ بار بار سنا چکا ہوں میں. ایک آدمی فالج زدہ تھا, آدھا دھڑ کام نہیں کرتا تھا اس کا نا, تو مجھ سے اس نے فون کیا کہ میں ہر جگہ جا چکا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا اس کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بابا کے, تو وہ تمہارا آدھا کیسے ٹھیک کرے گا بھائی؟ میں نے کہا تبھی تو اس کو قبر میں رکھا ہے. تو لیکن یہ ایسی اندھی عقیدت ہے, یہ چھوٹتی نہیں ہے. آپ زمین آسمان کے دم مار لگا دو دلائل کے, مشرک آدمی نہیں چھوڑے گا شرک, اس کی سوئی وہیں آ کے اٹکی رہے گی. یہ توہم پرستی ہے, اس سے نکالو بھائی اپنے آپ کو. اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے.